الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 2 جمعوں میں جمعے کی ان بابرکت ساعات میں دعوت اللہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ اس کی بات کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں وقال اننی من المسلمین. اس پر گزشتہ جمعہ میں بات چل رہی تھی. آج کا یہ جمعہ
اس عیسوی سال کا آخری جمعہ ہے۔ گردش ایام بہت تیز ہے، وقت بہت برق رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی برف ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ پگھل بھی رہی ہے۔ اس برف سے جو مراد ہے وہ ہماری زندگی کا وقت اور زندگی کا سرمایہ ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ پگھل رہا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نئے سال کی آمد ہوتی ہے اور ایک سال رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں لوگ خوشی مناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر، کہ نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر اس طرح سے خوشی کا اظہار کرنا جو مسلمان کا طریقہ نہ ہو اور جو غیروں کا طریقہ ہو، اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر اس میں ایسے ایسے فسق و فجور کے کام کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوں، اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے والے ہوں، ڈرنے کا مقام ہے۔ اصل فکر انسان کو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اصل فکر انسان کو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اسے جو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس پیشی کا غم اس کو لگ جائے، اس پیشی کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اور میں نے اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ یہ غم، یہ فکر ایک ایسا مبارک غم ہے، ایسی مبارک فکر ہے کہ جسے یہ غم لگ جاتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی کے اعمال بھی بن جاتے ہیں، اعمال بھی سنور جاتے ہیں۔ ورنہ جس طریقے سے یہ نئے سال کی آمد پر اس آمد کا جشن منانا اور اس انداز میں جشن منانا کہ اللہ کے دشمنوں کی نقالی کو اختیار کرنا، یہ ایک انسان کو غفلت میں ڈالنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ غفلت کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ برا ہوا کرتا ہے، غفلت کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ یہ آیت مبارکہ جو اس وقت پڑھی گئی، اس میں اللہ کریم نے اسی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور اللہ کا خطاب بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ ہمیں مخاطب ہو اور ایسے پیارے انداز میں مخاطب ہو تو پھر انسان کو ہمتاً اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے اور غور سے، توجہ سے کان لگا کر اپنے رب کی بات کو سننا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے یا میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بڑا پیار بھرا یہ خطاب ہے، اور ایک ایمان والے بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف اور سعادت نہیں ہو سکتی کہ اس کا رب براہ راست اس سے مخاطب ہے، براہ راست اس سے خطاب کر رہا ہے۔ ایک خطاب تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی واسطے اور وسیلے سے ہو، کسی خط کے ذریعے سے ہو، کسی پیغام کے ذریعے سے ہو، لیکن یہ جو اللہ کے قرآن میں یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو اللہ کا براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہے۔ تو اللہ کے اس خطاب پر انسان کو مر مٹنا چاہیے کہ مجھ جیسا نکما، ناکارہ، گنہگار، خطا کار، اور میرا رب مجھ سے براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ تو پھر اسے توجہ کے ساتھ، بہت ہی متوجہ ہو کر، ہمتاً گوش ہو کر، اسے پھر اپنے رب کی بات کو سننا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ انداز خطاب جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑے اثرات ہوتے ہیں. ایک باپ اگر بیٹے کو مخاطب ہوتا ہے اور اگر بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے مخاطب ہوتا ہے اور بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنو، میں بڑی اہم بات تمہیں بتلانے والا ہوں، میں بڑی فائدے کی بات تمہیں بتلانے والا ہوں، بہت نفع اور کام کی بات تمہیں بتلانے والا ہوں، تو بیٹا بھی متوجہ ہوتا ہے کہ باپ کوئی ایسے نفع اور کام کی بات مجھے بتلانے والا ہے کہ مجھے بڑی توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے. تو جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے، اسے متوجہ کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت و رافت سے اللہ نے ایمان والے بندوں کو خطاب کیا ہے کہ اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے چاہنے والو، اے میری توحید کا دم بھرنے والو، اے مجھ پر یقین رکھنے والو. انسان اس کی تفسیر کرتا چلا جائے لیکن اس کی تفسیر تشنا ہوگی، اللہ کے اس کلام کی لذت و چاشنی اس سے کہیں زیادہ ہے. اور پھر اتنے پیارے انداز میں خطاب کر کے کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ سب سے پہلے متوجہ فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کس وجہ سے اللہ سے ڈرو؟ اللہ سے اس وجہ سے ڈرو کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا رب ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ تمہارا محسن حقیقی ہے، اور تم جو اللہ کی نعمتوں کو برت رہے ہو، اللہ کی ان نعمتوں کا تقاضا، اور یہ وجود اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ وجود عطا کیا ہے. تو اس میں یہ خطاب میں موجود ہے کہ مجھ پر یقین رکھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں تو تمہارا محسن ہوں، میرے تو تم پر اتنے احسانات ہیں کہ جن احسانات کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، میری نعمتیں تو اتنی تمہارے شامل حال ہیں. تو پھر ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اسے بلا دیا جائے؟ کیا اسے فراموش کر دیا جائے؟ کیا نعمت کی یہی قدردانی ہے؟ اور کیا نعمت دینے والے منعم کی یہی قدردانی ہے؟ احسان کرنے والے کی یہی قدردانی ہے کہ اس کے احسان کو فراموش کر دیا جائے؟ نہیں، اللہ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی انسان چھوٹا سا اس پر احسان کر دیتا ہے، کوئی انسان چھوٹا سا احسان کرتا ہے، یہ اس کو پہچانتا ہے، اس کی شناخت رکھتا ہے، اور اپنے اس محسن کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. کس وجہ سے؟ کہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی کوئی خلاف ورزی وہ نہیں کیا کرتا، بلکہ مجازی محسن کو وہ مانتا ہے، اس کے احسان کو وہ تسلیم کرتا ہے. اللہ نے انسان کی شریعت میں یہ صفت رکھی ہے. لیکن انسانوں کے ساتھ تو انسان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی دوست کسی دوست کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اور اس کا وہ ہدیہ 1 سال کے بعد دیکھتا ہے، 5 سال کے بعد دیکھتا ہے، اسے دیکھ کر وہ فوراً دوست یاد آتا ہے کہ فلاں دوست نے یہ گفٹ دیا تھا، فلاں دوست نے یہ ہدیہ دیا تھا. یعنی چھوٹا سا ایک احسان کیا تھا، ایک ہدیہ دیا تھا، اور وہ ہدیہ اسے اس دوست کی یاد دلا دیتا ہے کہ فلاں نے یہ ہدیہ دیا تھا. تو یہاں تو اللہ کی احسانات میں، اس کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور انسان کے گرد گرد اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ایک حصار قائم ہے، اور اس حصار نے انسان کو چھپا رکھا ہے کہ جس طرف یہ نظر ڈالے اللہ کا انعام اور احسان نظر آتا ہے، اللہ کا فضل نظر آتا ہے، اس کا جود و سخا نظر آتا ہے، اس کی عطا نظر آتی ہے.
ایک طرف تو اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی عطا، اس کا جود و سخا، اس کا کرم، اس کا فضل، اور ایک طرف انسان کا کیا معاملہ ہے کہ وہاں سے عطا ہی عطا اور یہاں سے خطا ہی خطا. تو یہ خطا آخر کس وجہ سے ہے؟ یہ خطا اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، نعمتوں میں غور کرتا نہیں ہے کہ میرے رب کی مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں، میرے رب کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. اللہ کی ان نعمتوں کو نہیں سوچتا. اگر یہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اس کا سر شرم سے جھک جائے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کی ایک قسم تو وہ ہے جو بندہ اللہ کے ڈر اور خوف سے توبہ کرتا ہے. ایک توبہ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھی وہ گناہ تصور کرتا ہے، اس پر بھی توبہ کرتا ہے کہ میری نیکی اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، اس پر بھی توبہ کرتا ہے. لیکن ایک توبہ وہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن یہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، اور یہ رب سے حیا کی وجہ سے یہ توبہ کرتا رہتا ہے، یہ ڈرتا رہتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کی نظر اللہ کے انعامات اور احسانات پر ہوتی ہے کہ ایک ایسا تسلسل ہے، ایک نہ رکنے والا، نہ تھمنے والا سلسلہ ہے اللہ کی عطایا کا، اس کی نعمتوں کا، کہ جب ان نعمتوں کا یہ مشاہدہ کرتا ہے تو یہ شرمسار ہوتا ہے، اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، اور پھر یہ اللہ کے سامنے توبہ کر کے رجوع ہوتا ہے کہ یا اللہ کہاں میں نالائق اور کہاں تیری عطا، کہاں تیرا جود و سخا. تو یہ توبہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حیا کی وجہ سے توبہ ہوتی ہے کہ یہ حیا میں گڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے، اپنے کو اہل نہیں پاتا، بلکہ اللہ کی عطا کی وجہ سے جتنا اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا یہ جھکتا چلا جاتا ہے. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی ہے، اللہ سے ڈرنا اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے بھی ہے، اور اللہ سے ڈرنا حیا کی وجہ سے بھی ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو بے شمار صفات اچھی اور خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور جب حیا اندر سے نکل جاتی ہے پھر جو چاہے انسان کر گزرے، پھر اس سے کچھ بعید نہیں ہوتا. تو یہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچو، ان بری باتوں سے بچو. بس یہی تقوی ہے کہ کچھ کرنے کا نام تقوی ہے اور کچھ ترک کرنے کا نام تقوی ہے کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا وہ کام کر لو، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. اس کرنے اور رکنے کا نام یہی تو تقوی ہے. اور اس تقوی کے حصول کے جو مواقع ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہیں آدمی حج کرنے جائے گا تو تقوی ملے گا، عمرہ کرنے جائے گا تو اسے تقوی ملے گا، یا کوئی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا تو متقی ہوگا. نہیں، اس تقوی کے حصول کے جو مواقع ہیں وہ زندگی میں قدم قدم پر موجود ہیں، کیونکہ قدم قدم پر ایسی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ایسی مشکلات پیش آتی ہیں، ایسی چیزیں اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، اللہ سے دور کرنے والی ہیں. جب یہ ان چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک استحضار ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا میرا اللہ ناراض ہوگا، میرے رب نے اس سے منع کیا ہے. یہ اپنے کو بچا لیتا ہے، ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے دامن گیر ہوتی ہے. بس یہ تقوی کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، تقوی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہے تقوی، یہ اللہ کا ڈر. صرف نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں، ہاں یہ بھی تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. تہجد پڑھنا کوئی مکمل تقوی نہیں، اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ذکر اذکار کرنا یہ اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے حصول کا ایک اعظم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نافرمانی اور گناہ کے موقع پر نفس اور شیطان کا مقابلہ کرے اور اس کی شرارت سے اپنے آپ کو بچائے، نفس کی شرارت سے بچائے، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائے. جس نے اپنے آپ کو شیطان اور نفس کی چالوں سے بچا لیا، بس یہ تقوی کے اعلی معیار پر پہنچتا چلا جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟
یہ جب ہوتا ہے کہ جب اللہ کا استحضار اس کے دل میں قائم ہو جاتا ہے، نیکی کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس درجے اللہ کا استحضار قائم ہو جاتا ہے، پھر یہ جلوت میں ہے، خلوت میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا وہ دھیان ہے، وہ استحضار ہے کہ یہ کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر یہ بہکتا نہیں ہے، کسی غفلت کا شکار ہوتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رات میں حضرت عمر کی عادت تھی کہ گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مکان سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، رات کا وقت ہے، رات کے سناٹے میں امیر المومنین ہے، تو اس مکان کی طرف کان لگا کر سنا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کیا گفتگو ہے۔ دیکھا کہ کوئی دو خواتین ہیں جو آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور آواز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک گفتگو کرنے والی خاتون کوئی بڑی عمر کی ہے اور ایک کوئی بچی کم عمر کی ہے، اور وہ جو بڑی عمر کی خاتون ہے وہ بوڑھی عورت ہے، جو خاتون ہے وہ کہتی ہے اس بچی سے کہ بھئی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بچی یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، دودھ کو خالص بیچو، پانی نہ ملاؤ۔ تو وہ بوڑھی خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین موجود ہیں، یہاں کون سے امیر المومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی ایک دھوکہ ہے، یہی ایک غفلت کی بات ہے جس میں آج ہم بھی مبتلا ہیں، کہ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ہر قول اور فعل سے واقف ہے، جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، لیکن ہمیں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے، اور وہ دھوکہ یہ لگ جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، کم تولتے بھی ہیں، وہ بہت سی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس دھوکے کی وجہ سے کہ جی ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ارے کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا؟ پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اور اس رب کی نظر سے تو کیسے اوجھل ہو سکتا ہے؟ اس کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا، وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے، اور وہ تو یہاں تک کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے تمہاری رگ جان سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ وہ رب اتنا قریب ہے، وہ رب یہ بھی کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اس نے ہمیں باخبر کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ وہی دھوکہ کہ بوڑھی خاتون یہ کہتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین موجود ہیں، وہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہے وہ احسان کا درجہ، مقام احسان، اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ وہ بچی بظاہر کم عمر ہے، لیکن وہ بچی اس بوڑھی ماں سے یہ کہتی ہے کہ ماں، امیر المومنین تو یہاں پر نہیں ہے، امیر المومنین تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس پیدا کرنے والے رب کی نظروں سے تو اوجھل نہیں ہے، اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کہ امیر المومنین کو تھوڑا ہی راضی کرنا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ امیر المومنین تو اس کی اطاعت کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ ہمیں دے رہے ہیں، ایک اس کا سبب تعلیم ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا، اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کاش کہ یہ استحضار اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، آج ہمارے دنیا کے بگڑے کام بھی بگڑ جائیں، دنیا کے اندر سدھار آ جائے، اگر یہ استحضار قائم ہو کہ میں نے زندگی کے اندر کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو، ہر قول میں، فعل میں، عمل میں اگر انسان اس چیز کے مراقبے کو اختیار کر لے، سوچ کر بولے، سوچ کر کام کرے، سوچ کر لوگوں سے تعلقات قائم کرے، سوچ کر لین دین کرے، معاملات کرے کہ کہیں میرا اللہ تو ناراض نہیں ہوگا، کہیں میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، اگر یہ دھیان دل کے اندر قائم ہو جائے، انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے، اس کی زندگی کا دھارا تبدیل ہو جائے۔
تو جب وہ بچی یہ بات کہتی ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، آج تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی دنیا کا فائدہ ملتا ہے نا، تو دنیا کا فائدہ لے لو، چاہے وہ جھوٹ بول کر ملتا ہے تو لے لو، چاہے وہ ملاوٹ کر کے ملتا ہے تو لے لو، وہ کم ناپ کر کم تول کر ملتا ہے تو لے لو، وہ سود سے ملتا ہے تو لے لو، رشوت سے ملتا ہے تو لے لو۔ آج ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے بس لے لو۔ اور پیش نظر کیا بات ہوتی ہے؟ پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کے معیار زندگی کو بلند کرنا ہے، دنیا کے اندر کوئی عیش و عشرت والی زندگی گزارنی ہے، تو دنیا کے عیش و عشرت کے لیے، اور پھر وہ نامعلوم دنیا کا عیش و عشرت ملے یا نہ ملے، اس کی بھی کون سی گارنٹی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کیا دنیا کا عیش و عشرت آدمی حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی دنیا کے عیش و عشرت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک چور اگر چوری کرتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے اگر چوری کر لیتا ہے، لیکن پولیس کا ڈر اور خوف اسے لگا ہوا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے پولیس ہے، میرے تعاقب کے اندر ہے، کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں مارا نہ جاؤں، وہ مال، وہ دولت، وہ چوری کا خزانہ اس کے کسی کام نہیں آتا، اس کی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی کا لیا ہوا قرض کبھی انسان کے کام نہیں آتا، اس کی زندگی کو برباد اور بے سکون کر دیتا ہے۔ اس کے سر پہ ایک بوجھ ہے، دل دماغ پر ایک بوجھ ہے کہ میں مقروض ہوں، مجھے کسی کا قرض دینا ہے، اس کی زندگی میں سکھ کیسے آ سکتا ہے؟ کسی سے کوئی رشوت لیتا ہے، کسی سے ناجائز دباؤ کے ذریعے سے کچھ وصول کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر دنیا کے اندر یہ بچ بھی گیا تو پھر موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت گھات لگائے ہوئے ہے، پیچھے پیچھے ہے۔ ملک الموت روز اس کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کی قبر اس کے سامنے ہے، اس کا حشر اس کے سامنے ہے، اللہ کو جواب دہی اس کے سامنے ہے۔ تو یہ دنیا کا ایک تھوڑا سا نفع حاصل کر کے یہ کیسے بری موت سے بچ سکتا ہے، کیسے بری قبر سے بچ سکتا ہے، اور کیسے حشر کی آزمائش سے بچ سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں بچ سکتا، کیوں کہ اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ فکر اپنے دل کے اندر بھائی پیدا کرنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو جواب دہ ہوں، کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ذرے ذرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کا حساب دو۔ ہم ان نعمتوں کے مالک نہیں ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی عطا تو ہے، وہ اللہ کی امانت تو ہے، لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم مالک ہوتے ہم سے حساب نہ لیا جاتا، جب حساب لیا جائے گا تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وہ امانت ہمارے سپرد ہے، اس امانت کی حفاظت کا پوچھا جائے گا کہ تم نے اس امانت کی حفاظت کیا کی ہے۔ میں بات اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کو اختیار کرتا ہے، تو اس تقوی کا جو نقد صلہ ہے اللہ اس دنیا کے اندر ضرور عطا کرتا ہے۔ اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں ملنے والا نہیں۔ کہ کسی بھی نیکی کا جو اصل صلہ ہے اس دنیا میں اس لیے نہیں ملنے والا، اس کا پھل، اس کا ثمرہ اس لیے نہیں ملنے والا کہ جو کچھ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اس دنیا کے اندر وہ سما نہیں سکتا، اس دنیا میں وہ آ نہیں سکتا، اس لیے وہ صلہ، وہ ثمرہ آخرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے آخرت کو بہت وسیع بنایا ہے کہ سب سے آخری درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا اور وہ سب سے آخر درجے کا جنتی ہوگا جو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے کتنی بڑی جنت ملے گی؟ اسے اس دنیا سے کسی ایک شہر سے بڑی نہیں، کسی ایک ملک سے بڑی نہیں، اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے دی جائے گی، اور وہ آخری درجے کا جنتی ہوگا، اور ایک ہی ہوگا، باقی سب اس سے اوپر کے درجوں میں ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ ہمیں نیکی کا صلہ دینا چاہتا ہے، اجر دینا چاہتا ہے، اللہ نے اس کا جو مقام رکھا ہے وہ آخرت کو رکھا ہے، اس کو دنیا کو نہیں رکھا۔ ہاں دنیا کے اندر تقوی کے جو ثمرات ہیں
وہ دنیا میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی صلہ آخرت میں ملے گا۔ جیسے اگر باہر بارش ہوتی ہے، اس بارش کے ٹھنڈے اثرات، اس کی خوشبو اندر بھی پہنچنے لگتی ہے، اسی طرح اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ کیسے ملتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بچی اتنا خوف خدا رکھنے والی ہے کہ جو اپنی ماں کو اس بات سے روک رہی ہے کہ ماں دودھ میں پانی نہ ملانا، اور جب ماں یہ کہتی ہے کہ کون سا امیر المومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اتنا ہی اللہ کا ڈر رکھنے والی ہے، اتنا اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ بھئی اس بچی کا کہیں رشتہ ہوا یا نہیں ہوا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کا کہیں رشتہ نہیں ہوا، اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ تو تقویٰ کی یہ برکت ہے، تقویٰ کا یہ صلہ جو دنیا کے اندر ملتا ہے کہ وہ بچی جس کے دل میں خوف خدا تھا، جس کے اندر ایک احسان کی کیفیت تھی، ایک استحضار تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے اس اللہ کی موجودگی میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں، کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے امیر المومنین کی بہو بنا دیا، ان کے بیٹے کی بیوی بن کے امیر المومنین کے گھر چلی گئی، اللہ نے دنیا میں نقد صلہ دے دیا۔ اور آج بھی اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کو اختیار کرتا ہے، اور ڈر کر اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو سب سے نقد صلہ جو اسے ملتا ہے، اس ڈر کا، اس خوف کا، اللہ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ اسے اس کی نیکی کا، اس کے ڈر کا، اس کے تقویٰ کا اللہ نے صلہ دینا شروع کیا ہے کہ یہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے، یہ نیکی بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر کرم اس بندے کے اوپر ہے، اللہ کی عطا اس کے اوپر ہے، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول گئے، گناہ سے یہ نفرت کرنے لگا، گناہ سے یہ بچنے لگا، تو علامت ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نیکی ہم خود کر لیتے ہیں یا گناہ سے خود بچ جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے جس چیز کی طرف اللہ نے متوجہ کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بس یہ ایک مراقبہ ہے، یہ ایک تعلیم ہے جو اللہ اپنے قرآن میں ہمیں دے رہا ہے، ایک سبق ہے جو ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے۔ ہم تو بہت سے سبق یاد رکھتے ہیں نا، ایک سبق یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ ہماری کل کا کیا بنے گا، کل کہاں سے کھائیں گے، کل کہاں سے کمائیں گے، کل کا دن کیسے گزاریں گے، کل کے دن کون کون سے کام کریں گے، کل کے دن ہماری مصروفیات کیا ہوں گی۔ سارے شیڈول، ساری پلاننگ انسان کل کے لیے کرتا ہے، کل میری اولاد کا کیا ہوگا، کل بیوی کا کیا ہوگا، کل فلاں کام کا کیا ہوگا۔ ساری زندگی کی بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ کل کے لیے ہے، کل کیا ہوگا۔ تو اللہ بھی ہمیں کل کی طرف متوجہ کر رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لیکن اللہ کون سی کل کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ اللہ اس دنیا کی کل کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس دنیا کا انجام تو فنا ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس دنیا تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، ہماری سوچ کو، ہمارے فکر کو اللہ ارتقاء دینا چاہتا ہے، بلند کرنا چاہتا ہے، اس دنیا کے دائرے سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں کس کل کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ اللہ وہ کل، قیامت کی کل جو آنے والی ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور کس انداز میں متوجہ کر رہا ہے کہ کل دنیا میں ایک آدمی کو سفر پہ جانا ہے، تو اس کل کے لیے وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس توشہ کیا ہے، میرے پاس زیادہ راہ کیا ہے، سفر پہ لے جانے کے لیے کوئی سامان بھی ہے یا نہیں۔ تو کل کا اگر سفر درپیش ہے، آدمی آج اس بات کو سوچتا ہے کہ سفر کے لیے میں نے سامان کیا جمع کیا ہے، پیسے کتنے ہیں، کپڑے کتنے ہیں، ضروریات کتنی ہیں۔ دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے انسان اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی تو گزر جائے گی، اور جس چیز کی تم فکر کرتے ہو، جس چیز کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، ارے اس کا تو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے،
اور وہ رزق کا وعدہ ہے کہ جس رزق کے لیے انسان پریشان ہے، جس رزق کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس رزق کا تم سے وعدہ ہے وہ رزق تو میں آسمانوں سے نازل کرتا ہوں، وہ تو آسمانوں میں میرے پاس ہے، تم زمین میں میری نافرمانی کرتے ہو، میری حکم عدولی کرتے ہو۔ تم تو بس ایک فکر کو اختیار کر لو، اور وہ فکر کیا فکر ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان، ہر ذی جان، ہر نفس یہ سوچ لے کہ میں نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وہ جو کل قیامت کی کل آنے والی ہے، اس قیامت کی کل کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے، اللہ ہمیں اس قیامت کی کل کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ ایک مراقبہ ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ہمارے رب کی ایک تعلیم ہے، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، کیونکہ خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر جان، ہر ایمان والا، ہر نفس یہ سوچ لے کہ کل قیامت کے لیے، وہ جو کل ہے اس کے لیے تم نے کیا جمع کیا۔ وقت ہو گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایک تو یہ کہ قیامت کو اللہ نے کل سے تشبیہ دی ہے، اس میں اس بات کا سبق دیا کہ وہ کل آنے والی ہے، آج کے بعد کل دور نہیں ہوا کرتی۔ کوئی دھوکے میں رہے کہ جی کل تو بہت دور ہے، تو دور نہیں ہوا کرتی۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ آج کے بعد کل بہت جلدی آتی ہے، تو اللہ نے قیامت کی کو کل سے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ اور دوسرا سبق یہ دیا کہ قیامت آنے والی ہے، یقینی ہے، کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیسے دنیا کو فنا ہوگا۔ یہ کافر کی سوچ تو ہو سکتی ہے، ایمان والے کی سوچ نہیں ہو سکتی کہ وہ قیامت آنا یقینی بھی ہے۔ اور اس کل میں یہ بھی سبق دے دیا کہ جب وہ کل آئے گی تو تمہیں اللہ کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا، تو بھائی اس کل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کل کی تیاری کرنی چاہیے، اور وہ کل آنے والی ہے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ایک سال رخصت ہو رہا ہے اور نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بجائے خوشی منانے کے، اس میں تو اپنے اعمال پر کوئی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا کوئی نوحہ بیان کرنا چاہیے کہ میں نے ایک سال زندگی کا ضائع کر دیا، اور وہ ضائع کر کے میں نے حاصل کیا کیا کہ 365 دن گزر گئے، اور وہ 365 دن گزار کر میں نے کتنا اپنے اللہ کو ناراض کیا، کتنے میں نے اپنے اللہ کی اطاعت کی، یا میں کتنا نفس اور شیطان کو راضی کرتا رہا۔ تو یہ تو احتساب کا وقت ہے، محاسبے کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ ایسا فسق و فجور کرتے ہیں، وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا علی الاعلان وہ ظہور کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کیا خوشی آ سکتی ہے؟ انسان خوش ہو سکتا ہے کہ رات کو چھتوں پہ چڑھ جانا، فائرنگ کرنا، گانے باجے اور موسیقی بجانا، ناچ کرنا؟ تو یہ ناچ گانا باجا یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ارے بھائی ایسے کام کرنے چاہیے کہ آدمی اللہ کے آغوش رحمت میں چلا جائے۔ دنیا سے تو جانا ہے لیکن اس طرح سے جائے کہ اللہ کے آغوش رحمت میں جائے، اللہ کا قرب لے کر جائے، اللہ کا تعلق لے کر جائے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے مفتی صاحب، مفتی عبد الباری صاحب کے خادم تھے بھائی سلیم صاحب، کل کیسے اچانک آنن فانن چلے گئے، کس طرح سے؟ لیکن یاد رکھیے جانا تو سب نے ہے، لیکن وہ موت کتنی مبارک موت ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہوا جائے، بآواز بلند اللہ کا ذکر کرتا ہوا جائے۔ ظاہر ہے کہ جانا تو تھا، لیکن ایک اللہ والوں کے تعلق کی برکت ہوتی ہے، ایک اللہ کے ذکر کی برکت ہوتی ہے، نیک صحبتوں کا سلسلے کی برکت کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے دامن رحمت میں، اس کی آغوش رحمت میں چلے گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ایسی نیک زندگی، تقوی والی زندگی اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اپنے استحضار والی زندگی اللہ عطا فرما دے کہ جس میں جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی اللہ کی ذکر کرتے، صدائیں لگاتے ہوئے جائیں، اپنے رب کو یاد کرتے کرتے اللہ کے آغوش رحمت میں چلے جائیں۔ یہ موت قابل رشک موت ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ موت ایسے ہی نہیں آیا کرتی۔ موت تو ہمیں قابل رشک نظر آتی ہے، لیکن یہ موت قابل رشک کب ہوتی ہے؟ یہ موت قابل رشک جب ہوتی ہے جب انسان کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے۔
کیونکہ موت انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، زندگی کا نچوڑ ہے، اس کا انجام ہے، اس کا اختتام ہے، اور اختتام وہی ہوا کرتا ہے جیسا آغاز ہوتا ہے۔ تو زندگی نیکی اور تقوی والی ہوگی تو موت بھی بہت اچھی موت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زندگی فسق و فجور کے ساتھ ہو اور موت کلمے والی ہو جائے۔ تو ہر دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا ہے اس کی موت کلمے والی ہو، ایمان والی ہو، تو پھر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا ذرا راستہ چھوڑ دینا ہے۔